اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، مثال کے طور پر اب کچھ مریض ہیں، جی ان پر جو ہے روزے کہاں تک فرض ہیں کہ ان کو رکھنا ہے یا کہاں تک ان کی چھوٹ ہے؟ کائنڈلی اس حوالے سے بتائیے گا۔ ہاں، یہ قرآن پاک میں اسی آیت میں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور یہ بہت اہم ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فائدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، ہوں بیمار ہے ہوں یا سفر میں ہے، واہ تو وہ اپنے روزوں کو بعد میں رکھ لے، روزوں کو صحیح قضا کر لے۔ اب اس میں جو ہے نا چند نکات بہت اہمیت کے حامل ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ نیک اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں، وہ صحیح بیمار ہیں۔ صحیح اب بیمار ہیں اور وہ روزے کی حالت برداشت نہیں کر پا رہے، ہوں تو اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی تو یہ ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اچھا اللہ تعالیٰ جب تم ماشاء سے اللہ، حکم فرما رہا ہے کہ تم بیمار ہو تو تم روزہ بعد میں رکھ لینا جب تم صحت مند ہو جاؤ، لیکن اللہ اس کے باوجود تم روزہ رکھ رہے ہو اور تمہارا یہ خدشہ ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے تمہاری بیماری بڑھ رہی ہے، اور پھر بھی تم روزے رکھ رہے ہو۔ بہت اہم نکتہ ہے بھائی، بہت اہم نکتہ۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری کی کیفیت اتنی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جیسے مجھے ابھی زکام ہو رہا ہے، ہوں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں کہہ دوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ بیمار روزہ نہ رکھے گا، تو میں تو بیمار ہوں تو صحیح، میں روزہ نہ بالکل رکھوں تو یہ بالکل پھر گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ صحیح میری طاقت ہے صحیح نزلہ کھانسی میں، یا ہلکا سا نزلہ کھانسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹیمپریچر بھی ہو گیا، میری طاقت ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ سحر میں نے جو ہے دوا کھا لی، افطار میں کھا لی، میری طاقت ہے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب میں چھوڑتا ہوں تو میں گناہ کرتا ہوں، گناہ ہے۔ لیکن اگر میری کیفیت ایسی ہے کہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں، روزہ رکھنے سے میری بیماری بڑھ رہی ہے یا خدا نہ خواستہ زندگی جانے تک کا خطرہ ہے، تو پھر روزہ رکھنا گناہ ہے۔ صحیح، پھر یعنی ثواب دوسری کی جگہ عذاب ملے گا۔ عذاب ملے گا۔ پھر دوسری جگہ سفر، جب بندہ سفر میں آ رہا ہے تو سفر میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس نقطے پہ تو تمام علماء متفق ہیں۔ کس نقطے پہ؟ کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ سفر میں اس کیفیت میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اس کی ایک حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پہ ایک جو ہے لوگوں کا ایک گروہ سایہ کیے ہوئے ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ بری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ روزے دار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ اس کو کوئی نیکی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، جب اللہ بندہ استطاعت ہی نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو وہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے سفر میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزہ کی قضا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، تو وہ ثواب کے بجائے گناہ کر رہا ہے۔ اب اس حوالے سے چند علماء کا یہ قول ہے، یہاں تو سب علماء متفق ہیں، جمہور علماء متفق ہیں کہ سفر میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا نہیں رکھے، لیکن چند علماء نے ایک نقطے کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے، جمہور علماء نے اور کچھ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سفر میں وہ روزے رکھ سکتا ہے اور اس کو پورا یقین ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی مشقت نہیں ہوگی اور نہ اس کے ساتھ والے مشقت میں پڑیں گے، تو وہ سفر میں بھی روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اس کو ہلکا سا شبہ ہے کہ نہیں وہ مشقت میں پڑ جائے گا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اور کچھ اس نقطے پہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا منع ہی فرما دیا ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ روزہ رکھا ہی نہ جائے، سفر میں رخصت ہے۔ تو جو زیادہ علماء کا جو گروہ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر روزے کی طاقت ہے سفر میں تو روزہ رکھ لے۔ چند علماء ایسا کہتے ہیں کہ اگر روزے کی طاقت ہو یا نہ ہو سفر میں روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اب ان دو باتوں سے تیسری بات اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تیسری بات کیا؟ کہ جب دو مسئلے سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اب جب آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح، آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو بہتر ہے کہ اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے تو وہ اگر روزہ نہ رکھے تو پھر یہی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مشقت کا سامنا کر لے، کسی پریشانی کا سامنا کر لے، بعد میں اس کی صحت یا آس پاس کے لوگوں کے لیے وبال جان بنے، اس کے لیے وبال جان بنے، تو نہ رکھے، روزے کو رخصت دے دے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قضا کر لے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں کیونکہ دین میں بھی اپنے مفاد نکالتے ہیں، جی مثال جی اب مجھ جیسے کچھ لوگ ہیں، اب یعنی کہ میں جان بوجھ کے پہلی رمضان کو سفر میں نکل جاؤں، جی ٹھیک ہے، اور 30 رمضان تک جو ہے وہ سفر میں رہوں، تو اس کنڈیشن میں کیا عذاب ہوگا مجھ پر؟ اصل میں اچھا اس میں بھی ایک وہ ہے ہوں، حکم جو ہے نا روزے کا، ہوں، سفر جو ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے، 15 دن سے زیادہ کو نہیں ہوتا، صحیح ہے، 15 دن سے 16واں دن وہ آپ مقیم ہو گئے، آپ مسافر نہیں مسافر رہے۔ نہیں رہا، ٹھیک ہے، ہاں، نہیں آپ اگر یہ میں 2 نیت سے کر 3 کے جگہ جائیں، جا رہا ہوں بھائی، مثال اگر کے طور پہ میں 2 سے 3 جگہ جا رہا ہوں، ایک جگہ ہاں میرا قیام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے 2 سے 4 جگہ جانا ہے، 5 جگہ جانا ہے مثال کے ہاں، طور پہ، اور میں نے یہ پہلے پلان کر لیا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان ہے گرمی کے، روزے ٹھیک سے ہے، بچ تو جائے۔ اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ جو ہے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جو وہ سمجھتے کہ ہم دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو جو ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ، جو لوگ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ جو ہیلے بازی کرتے ہیں نا، زبردستی کے ہیلے بازی بناتے ہیں، تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزہ اگر چھوڑنے کی اجازت ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو ختم، نہیں، قرآن پاک میں آگے ہے کہ اس کی آپ کو قضا کرنی ہے، لازمی روزے کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ اب یہ بھی سن لیں سفر ہمارے ایک کتنا دوست ہوتا ہیں، ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب ہیں، وہ بھی بڑے اچھے، جی ہماری ان سے بڑی اچھی سلام دعا، نام یوں نہیں لوں گا، غیبت نہیں ہے، ظاہر سی جی بات جی ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تب بھی نام نہیں لوں گا ان کا۔ جی جی تو آج سے 2 سال قبل وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے جان اس کا سفر کیا، جی ٹھیک ہے، اور پورے رمضان المبارک میں مسلسل وہ سفر میں ہی رہے، اور جی۔ پھر انہوں نے ان کی جو ہے وہ قضا کر لی۔ اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اگر جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا نا، جان بوجھ کے ایسا کیا انہوں نے، تو یہ اجازت اسلام اور اس کی خود نہیں مفتی دیتا۔ صاحب ہیں، وہ دلائل دے کے وہ ثابت کر دیں گے؟ نہیں، بھلے مفتی ہو جتنے دلائل دے دے، وہی اچھا، ہے نا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ متقین کون ہے۔ ہوں، متقین کون ہے؟ جس کا دل کالا ہو گیا وہ بھلے مفتی ہو، شیطان سے بڑا کون عالم ہے بتائیں مجھے؟ اللہ اکبر، شیطان سے اللہ، بڑا کوئی عالم ہے؟ وہ تو فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، ہوں، تو ہم اس کی بات ماننے لگ جائیں نعوذ باللہ، یا اس کے ہیلے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا نعوذ باللہ؟ اس کو تو لعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ جو دین کے اکبر، ساتھ مذاق کرے گا، اللہ، بھلے وہ جتنا بڑا مفتی ہو، واہ واہ واہ، جتنا بڑا مفتی بنا پھرتا رہے، دین کے ساتھ مذاق کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، دین کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، اب یہاں سامعین کو میں ایک بات بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سے سامعین یہ سوچتے ہیں کہ سفر کتنا ہونا چاہیے، ہوں، تو سفر جو ہے 92 کلومیٹر، اچھا، 92 کلومیٹر تک آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں، 91 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، 92 صحیح، کلومیٹر ہو، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ میں بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، ہوں، ٹھیک ہے، ہوں، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، ہوں، کسی بھی وجہ سے روزہ چھوڑا، پھر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، یعنی بیماری اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ ہی نہیں سکتا، ہوں، تو پھر وہ فدیہ دے گا، اچھا، پھر وہ فدیہ دے گا ایک مسکین کے کھانے کا۔ وہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ وہی فدیہ جو فدیہ فطر ہے، صحیح، 2 کلو گندم، صحیح، اور اگر وہ کشمش استعمال کرتا ہے تو وہ کشمش کا حساب بنے گا، یا جو استعمال کرتا ہے جو کا حساب بنے گا، تو 2 کلو گندم جو ہے وہ فدیہ دے گا ہر روزے کی۔ صحیح، ایک روزہ چھوڑا تو 2 کلو گندم، 2 روزے چھوڑے 4 کلو، 3 چھوڑے 6 کلو، 4 چھوڑے، تو اس طرح خود آپ ملٹیپلیکیشن کر لیں۔ کوئی بھی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ رہا ہے، وہ اس کی قضا نہیں کر پا رہا تو وہ فدیہ دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے فدیہ دے دیا، اور لیکن اب وہ صحت یاب ہو گیا، ہاں، اب وہ صحت یاب ہو گیا، اب اس پر فرض ہے کہ وہ ان تمام روزوں کی قضا کرے، اور فدیہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے صدقہ ہو گیا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تو خریدتا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اور اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جنت دیتا ہے۔ تو تم جو بھی صدقہ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے۔ سبحان اللہ، تم جو بھی اپنے جسم کو روزے کی حالت میں بھوکا رکھو گے، روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑو گے، اپنے نفس کو چیزوں سے دور رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ تمہاری جان خرید رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال خرید رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لے رہا ہوں، اس طرح باقاعدہ فرمایا خرید رہا ہوں، خرید رہا ہوں، واہ واہ، خرید رہا ہوں، اور دے کے آ رہا ہوں، تو میں اس کے بدلے جنت دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے انعامات فرما رہے ہیں اپنے بندوں پہ، اتنے انعامات فرما رہے ہیں، ارے بندو تم انعامات لوٹنے والے تو بنو۔ اللہ تعالیٰ تو روزے داروں کے بارے میں یہ فرما دیتا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ
इफ्तार ही फरहतुन इंदा लिकाए रब्बी, हाय, हाय, अरे हाय, तुम्हारे लिए तो दो दो खुशियां हैं, जब तुम इफ्तार करते हो वाह, तुम्हारे वाह, मुंह में नेमत जाती है तो हाय, तुम्हें हाय, जो हाय, खुशी मिलती है, हाय, हाय, और जब तुम हशर में आओगे असल खुशी तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी, और वो असल खुशी क्या है, वाह, वाह, वो असल खुशी क्या है, वाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना उसी भी, ये फरिश्ते जो है ना इन्हें नहीं पता, हमारे रोजों का इन फरिश्तों को नहीं पता। अहमियत देखे रोजों की, अल्लाहु अकबर, रोजों की अहमियत देखें, कदर देखें, अल्लाह ताला ने उसको कितना ज्यादा नेकियों से पुर और कितना ज्यादा सवाब वाला रखा है कि हमारी हर नेकी, यहां हमारे मुंह से कोई नेकी निकली, नेक लफ्ज निकला, या हमारे हाथ ने कोई नेक काम किया, या हमारे पांव किसी नेकी के लिए चल के गए, फौरन ये लिख लेते हैं। लेकिन जहां बात आती है रोजों की, हम 30 रोजे रखें, 30 साल रोजे रखें, 1000 साल रोजे रखें, इनको कुछ नहीं पता। और जब हशर के मैदान में अल्लाह ताला जब के हुजूर हम पेश होंगे, और जो वो रोजों का सवाब अल्लाह ताला लाएगा, सौमुली वाना उसी भी, अरे फरिश्तों तुम इसका सवाब बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, वहां अल्लाह ताला इसका अजर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, ये है मामला माशाल्लाह। ये बहुत ही हसन गुफ्तगू जनाब डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल समद नूर सहारनपुर साहब फरमा रहे थे। इंतहाई शुक्रगुजार हैं सरकार आपके कि आप तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक्त दिया। और बेशक नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम माह, बहुत ही अजीम माह, कि जिस माह में सदक़े की जो बरकत है वो भी दूसरे माह के मुकाबले में कई ज़्यादा है, जिसकी जो फजीलत है बेशुमार हो जाती है। अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने दोस्त अहबाब में देखिए, अपने करीबी साथियों में देखिए, अगर कोई मुस्तहक है उसकी मदद कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर माँ कोई नहीं है। वो माँ है कि जिसमें परवरदिगार मुताल खुद फरमाता है कि है कोई जो मुझसे बेशक सौदा करे, जन्नत का सौदा करे, है कोई जो अपने गुनाहों की तकफीफ करे, मैं माफ़ करने वाला हूँ। और ना जाने कितने गुनहगारों को परवाना जो है वो जारी कर देता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।